ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے کون ہے وہ؟ ہاں، شیطان سب سے بڑا دشمن۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے میں کس کا رول تھا؟ اسی شیطان کا تھا۔ اسی نے ہماری ماں اور ہمارے باپ سے جھوٹ بول کر کے ہمارے ماں اور باپ کو جنت سے نکلوایا، اور اسی نے حضرت آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کے باوجود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی دلیل اور اپنی عقل اور اپنا قیاس لگانے لگا، اور جب اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا، اپنی جنت سے نکال دیا، تو اسی ابلیس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، داہنی طرف سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، میں چاروں دشاؤں سے، چاروں سمتوں سے، چاروں طرف سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے زیادہ تر بندوں کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا، تیرا نافرمان بنا دوں گا۔ یہ شیطان کا پروجیکٹ ہے، شیطان نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرے گا، اللہ کے دین سے دور کرے گا۔ شیطان کیسے دور کر رہا ہے ہم کو آج؟ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال روزی کھاؤ، حلال کمائی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، ہم نے تمہارے لیے جو حلال بنائی اس کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ پتہ یہ چلا شیطان کا بہت بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمان حلال نہ کھائے، حرام کھائے۔ آج کتنے مسلمان ہیں سود وہ کھا رہے ہیں، رشوت وہ کھا رہے ہیں، بے ایمانی وہ کر رہے ہیں، کاروبار میں چوری وہ کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی وہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے بدن میں حرام کمائی ڈال رہے ہیں۔ آج کا مسلمان کر رہا ہے، یہ شیطان کا مشن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حلال کمائی کھاؤ، شیطان کے راستے پر مت چلو۔ شیطان کے مشن کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو آدھے ادھورے دین پر چلاتا ہے۔ نماز پڑھو تو ایک دم نبی کے طریقے پر پڑھو، لیکن شادی کرو تو سماج کے طریقے پر کرو، لین دین کرو تو جیسا سماج میں ہوتا چلا رہا ہے ویسا کرو۔ یعنی دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ مسجد میں دیندار بن جاؤ، مارکیٹ میں بے ایمان بن جاؤ۔ مسجد میں دیندار بن جاؤ، نکاح کرنے کے ٹائم دنیا دار بن جاؤ۔ مسجد میں دیندار بن جاؤ، لیکن جب لین دین کا اور اخلاق کا اور معاملات کا مسئلہ آ جائے دنیا دار بن جاؤ۔ دین کا بٹوارا کر دیا ہے شیطان نے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے مسلمان مت بنو، ادھورے مسلمان مت بنو، پورے مسلمان بنو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم نے اگر آدھے ادھورے دین پر عمل کیا، تم اگر پورے مسلمان نہیں بنے تو تم شیطان کے راستے پر چلنے لگو گے۔ انہ لکم عدو مبین، اور یہ شیطان تو تمہارا سب سے بڑا اور سب سے کھلا ہوا دشمن ہے۔ عجیب بات ہے، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور پھر بھی ہم شیطان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ فلاں آدمی مجھے قتل کرنے والا ہے، میرا مرڈر کرنے والا ہے، موقع کی تلاش میں ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ گھومیں گے، پھریں گے، اس سے دوستی کریں گے؟ نہیں، اس سے بچیں گے، اس سے الرٹ ہو جائیں گے، اس کے حملے کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ مگر عجیب بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر ہم شیطان کو دوست بنائے ہوئے ہیں، شیطان کو فالو کر رہے ہیں، شیطان کا جو مشن ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ شیطان کا ایک مشن اور ہے، میں اپنے نوجوان ساتھیوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ شیطان ہمیں بے حیا بنانا چاہتا ہے، ہمیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا جب انہوں نے شیطان کی بات مان لی اور اللہ کی نافرمانی ان سے ہو گئی اور جنت کا وہ درخت انہوں نے کھا لیا، تو جانتے ہیں سب سے پہلا اس کا بیڈ ایفیکٹ کیا پڑا، اس کا برا اثر کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اللہ فرماتا ہے جب آدم نے، جب حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا، دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اچھا، جیسے ہی ننگے ہوئے، جنت کے جو پیڑ تھے، بڑے بڑے پتے تھے، پتوں کو توڑ کے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی شرمگاہ کو چھپایا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان ننگا رہے یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ ننگا پن، نیوڈیٹی، اوریانیت، ولگیرٹی، فحاشی، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ آدمیت کے خلاف ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی پسند نہیں ہے کہ میں ننگا رہوں۔ جیسے ہی ان کے بدن کا کپڑا اترا، انہوں نے فوراً درختوں کے پتے توڑ کر کے اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیا۔
वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा वअकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने पुकारा, ऐ आदम, ऐ हव्वा, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था? क्या मैंने तुमको नहीं बताया था? शैतान की बात मत मानना, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। पता ये चला कि शैतान का एक मिशन ये भी है कि कैसे अल्लाह के बंदों को बेहया बनाया जाए, उनको नंगा किया जाए, उनके घर की औरतों को नंगा किया जाए। आज आप देख लें, मुसलमान आज कुरियानियत के मामले में, बेहयाई के मामले में पीछे नहीं है किसी से। आप बंबई से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके बेंगलोर, बेंगलोर से लेके कलकत्ता तक पूरे हिंदुस्तान का सफर कर लें, आज मार्केटों में, शॉपिंग मॉल्स में, तफरीह गाहों में, समंदरों के साहिलों पर बेहयाई करने में गैर मुस्लिमों के साथ साथ मुसलमान भी एक बड़ी तादाद में नजर आते। तो शैतान तो मिशन लेके चल रहा है कि हमें दीन से कैसे दूर करना है। शैतान का एक मिशन और बताऊं, भाई को भाई से लड़ाता है शैतान, दोस्त को दोस्त से लड़ाता है, समाज में नफरत पैदा करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के 15वें पारे में सूरह इस्रा के अंदर, वकुल इबादी यक़ूलुल्लती ही अहसन इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम। अय मेरे नबी, मेरे बंदों से कह दो, जब बात करें तो अच्छी बात बोले, गंदी बात न बोले, गाली न बगे, बेहुदा बात न करें। इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम, शैतान तो यही चाहता है कि अल्लाह के बंदों में फूट डाल दे, नफरत डाल दे, बंटवारा कर दे। आज घरों में, भाई भाई में, बाप बेटे में, पड़ोसी पड़ोसी में आज झगड़े हैं। कहीं मसलक के नाम पर लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, कहीं बरादरी के नाम पर एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, कहीं इलाके के नाम पर एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। ये नफरत और ये अदावत भी शैतान के मिशन का एक हिस्सा है। तो पहला जो सबब है हमारे दीन से दूर होने का, शैतान अपना काम कर रहा है, शैतान अपने मिशन में लगा है, शैतान अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है और हम लगे हुए हैं शैतान के प्रोजेक्ट को हम कामयाब कर रहे हैं। दूसरी चीज, नंबर 2, आज का मुसलमान दीन से दूर क्यों है? इसलिए कि शैतान तो अपने मिशन में लगा हुआ है, लेकिन मुसलमान दीन से इसलिए भी दूर है क्योंकि माल और शोहरत की लालच ने उसको दीन से दूर कर दिया है। कैसे मैं माल कमा लूं, कैसे मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, कैसे मैं इलाके का एमपी बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आ जाए, ये माल और शोहरत की जो हिर्स है, लालच है, ये भी इंसान को दीन से दूर कर देती। माल कमाना बुरी चीज नहीं है मेरे भाइयों, हलाल कमाने के हजारों रास्ते। अल्लाह ने माल को अपना फजल कहा है। माल के बगैर जिंदगी की गाड़ी एक दिन नहीं चलती। माल कमाए बगैर आप दीन का काम नहीं कर सकते, आप मस्जिद नहीं संभाल सकते, आप मदरसा नहीं संभाल सकते। माल जरूरी है, माल हमारी जिंदगी की रिक्वायरमेंट है, हमारी बेसिक नीड है। मगर कहते हैं ना कि कश्ती जब तक पानी में है तब तक तो कश्ती चलेगी, और जब पानी कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाएगी। माल की तलब गलत चीज नहीं है, माल कमाना गलत नहीं है, माल कमाने की कोशिश करना गलत नहीं है, लेकिन माल कमाने के चक्कर में इतने पागल हो जाना कि आदमी भूल जाए कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। ये जो सोच है और ये जो आइडियोलॉजी है, ये इंसान को दीन से दूर करती है। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूं, जरा कान के पर्दे खोल के सुनिएगा। तिरमिजी की सही रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेहतरीन मिसाल देते हैं। क्या फरमाते हैं? और गौर से सुनिए। माज़ीबानी जाइआनी उरसिला फी गनमिन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मान लो बकरियों का बाड़ा है, बकरियों का फार्म है, बकरियों को पाला जा रहा है, बकरियां बहुत ढेर सारी हैं, और 2 भूखे भेड़ियों को उस बकरी के फार्म के अंदर, उस बकरी के बाड़े के अंदर डाल दिया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जरा तसव्वुर करो, वो भेड़िया, वो 2 भूखा भेड़िया जिसने कई दिनों से उन दोनों ने खाना नहीं खाया है, जब चारों तरफ बकरियां ही बकरियां होंगी, उस बाड़े का क्या हाल हो जाएगा, कितनी तबाही वो दोनों भेड़िए मचाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माज़ीबानी जाइआनी उरसिला फी गनमिन, जब 2 भेड़ियों को बकरी के बाड़े में डाल दिया जाए, वहां पर वो उतनी तबाही नहीं मचाते हैं, वहां उतनी तबाही नहीं होती है। मिन हिर्सिल मरई अलल माली वश्शरफि लिदीनिही, उतनी तबाही उससे नहीं होती है जितनी तबाही इंसान के दिल के अंदर जब माल की लालच आ जाती है, जब शोहरत की लालच आ जाती है, इंसान के दीन को जितनी ये दोनों चीजें बिगाड़ देती हैं, इंसान के दीन के लिए जितनी खतरनाक ये लालच है, वो उस बकरी के लिए, वो भेड़िया जितना खतरनाक है, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये लालच है। माल की लालच, शोहरत की लालच इंसान को दीन से दूर करती। तो ये दूसरा रीजन है दीन से हम दूर क्यों हैं, क्योंकि माल और शोहरत की लालच ने आज हमें गाफिल कर दिया है। नंबर 3,
آج کا مسلمان دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان اپنے دین کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے، علم دین سے دور، اللہ کو نہیں جانتا، رسول کو نہیں جانتا، قیامت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہاں دنیا کی بڑی نالج ہے اس کے پاس، سیاست پر بڑی، پالیٹکس پر بہت اچھی نظر ہے، کون سی پارٹی کہاں جیتے گی، کون سی پارٹی کہاں ہارے گی، بیٹھ کے گھنٹوں ڈسکشن کرے گا، مگر اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اپنے دین کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سب سے زیادہ اگر مجھ سے ڈرتے ہیں تو علماء ڈرتے ہیں۔ یہاں علماء کا مطلب یہ نہیں جو کسی مدرسے سے پڑھ کے آئے وہی علماء ہے، یہاں علماء کا مطلب یہ ہے جو جتنا اللہ کو جانے گا، جو جتنا زیادہ دین کا علم حاصل کرے گا، اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہم قرآن کے اندر جو مثالیں بیان کرتے ہیں، قرآن کے اندر جو باتیں بیان کرتے ہیں، ان باتوں کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر علم ہوتا ہے، علم کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، جس کو دین کی جانکاری نہ ہو، جس کے پاس دین کا علم نہ ہو، وہ ہمارے مارکیٹ میں کاروبار نہ کرے۔ جب آپ کو دین کی نالج نہیں ہوگی، دین کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، آپ بزنس کریں گے، حرام بھی کریں گے، حلال بھی کریں گے، جائز بھی کریں گے، ناجائز بھی کریں گے۔ پہلے دین کا علم حاصل کرو۔ آج ہمارا نوجوان، آج ہمارا مسلمان دین کے علم سے دور۔ جاننا چاہتے ہیں اس کو دین کا کتنا علم ہے؟ 90% لوگوں کو جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم، جنازے کی نماز کی دعائیں نہیں معلوم۔ سروے ہوا ہے، رپورٹیں بتا رہی ہیں، وضو کرنے بیٹھ جاؤ، ہمارے نوجوان جو ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں ان کے وضو کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے وضو کا طریقہ سیکھنا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ وضو کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، نماز کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ قبر کے اندر جو 3 سوال ہوں گے، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کے نبی کون ہے، ان تینوں سوالوں کے ڈیٹیل کے ساتھ جواب آپ کو معلوم ہونے چاہیے، دین کا بیسک علم آپ کو ہونا چاہیے۔ تو یہ تیسرا ریزن ہے، تیسرا سبب ہے آج کا مسلمان علم دین سے بہت دور ہے۔ میں پچھلے پروگرام میں آپ کے آیا تو میں نے واقعہ بیان کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ اندور کا ہمارا ایک نوجوان بھائی عاصم چودھری نام کا لڑکا KBC کی ہوسٹ سیٹ پر پہنچا اور وہاں ایک آسان سا سمپل سا سوال اس سے کیا گیا، وہ جواب نہیں دے پایا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں علم دین کی کتنی قدر ہے، کتنی ویلو ہے، آج ہمارا مسلمان دین کا علم کتنا رکھتا ہے۔ تو یہ تیسرا ریزن ہے دین سے دور ہونے کا۔ نمبر 4، آج کا مسلمان دین سے دور کیوں ہے؟ بہت ساری چیزیں جائز ہیں، مباح ہیں، حلال ہیں، ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں مگر حد سے زیادہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر موبائل ہے، موبائل جائز چیز ہے بلکہ بہت مفید چیز ہے۔ موبائل کے ذریعے بہت سارا ایسا کام ہو رہا ہے جو پہلے نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے اور یہ بیٹھ کے PUBG کھیل رہا ہے، نماز ہو رہی ہے بیٹھ کے چیٹنگ کر رہا ہے، باپ اور ماں کے حقوق سے غافل ہے، بیوی کے حقوق سے غافل ہے، بچوں کی تربیت سے غافل ہے، موبائل میں لگا ہے۔ جائز چیز ہے، مباح چیز ہے، مگر حد سے زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پاس ایک چادر کسی نے تحفے میں دی ہے، وہ چادر آپ نماز کی حالت میں اوڑھے ہوئے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، چادر کے اوپر کچھ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر نماز کی حالت میں اپنی چادر کے اس ڈیزائن پر پڑ جاتی ہے۔ آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا، آپ نے پہلا جملہ اپنے صحابہ سے کیا کہا؟ اذهبوا بخمیصتی هذه، اے میرے صحابہ اس چادر کو میری نظروں سے دور کر دو، اس چادر کو لے جاؤ۔ واتونی بانبجانیت ابی جہم، اور حضرت ابو جہم نے جنہوں نے یہ چادر مجھے گفٹ کی ہے، جا کر کے ان سے کہہ دو مجھے ایک سادی اور سمپل سی چادر دے دیں، مجھے ڈیزائن دار چادر نہیں چاہیے، مجھے ڈیزائن دار کپڑا نہیں چاہیے۔ انہا الہتنی عن صلاتی، اس چادر کی وجہ سے میری نماز ڈسٹرب ہو گئی۔ اللہ، میرے نبی ایک ٹائم کی نماز چادر کی وجہ سے ڈسٹرب ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری پوری زندگی کی کتنی نمازیں ہیں جو ہمارے موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، واٹس ایپ کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے آج چھوٹ رہی ہے۔ جائز چیزوں کا استعمال حد سے زیادہ کرنا یہ بھی دین سے دور کر دیتا ہے، یاد رکھیں اس بات۔ دکان ہے آپ کی، بیٹھے ہیں آپ دکان پر، اسلام منع تو نہیں کرتا دکان کھولیے، اچھی بات ہے، لیکن دکان آپ کی نماز کے ٹائم بھی کھولیے، یہ غلط ہے۔
نماز کے دوران آپ کی دکان کا شٹر گر جانا چاہیے، آپ کا کارخانہ بند ہو جانا چاہیے، آپ کا کام بند ہو جانا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کا ٹائم ہو جائے، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ، تم مسجد کی طرف دوڑ جاؤ، مسجد کی طرف بھاگو، وذروا البیع، اور اپنا کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو۔ بزنس کاروبار ہمارے زندگی کی ضرورت ہے، مگر اللہ کہہ رہے ہیں نماز کا ٹائم آ گیا چھوڑ دو۔ ہاں نماز پڑھ لیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پوری ہو گئی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب ٹھیک ہے دکان کھول لو، کاروبار شروع کر دو، اپنا کارخانہ کھول دو، کاروبار شروع کر دو۔ تو مال جیسی چیز جو ہمارے لیے ضروری چیز ہے، اگر یہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو حرام ہے۔ اگر ہماری اولاد، ہمارے بچے اگر ان کی وجہ سے اپنے دین سے دور ہو جائیں تو اولاد بھی فتنہ ہے، فتنہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ تو اولاد فتنہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی بچوں کو نکال دے؟ نہیں، اولاد تب فتنہ ہے جب اولاد کی وجہ سے آپ دین سے دور ہو جائیں۔ تو یہ ہے چوتھی وجہ۔ نمبر 5، دین سے ہم دور کیوں ہیں؟ 8 چیزیں مجھے بیان کرنی ہے۔ 5ویں چیز، دین سے ہم اس لیے بھی دور ہیں کہ آج ہماری ساری محنت ہماری باڈی پر ہو رہی ہے۔ بالوں کے لیے اچھا شیمپو استعمال کرتے ہیں، برش کرنے کے لیے بہترین برانڈڈ ٹوتھ پیسٹ لاتے ہیں، چہرے کو گورا بنانے کے لیے اچھی کریم لاتے ہیں، بلکہ ہماری مائیں بہنیں اللہ رحم کرے ہزاروں روپے کا میک اپ کا سامان ان کا آ جاتا ہے۔ شوہر غریب ہو تو اس بیچارے کی آدھی سیلری تو بیوی کے میک اپ پہ خرچ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ میں تو شادی شدہ آدمی میں تو جانتا ہوں قریب سے یہ سب چیزیں۔ ساری محنت انسان کی ظاہر پہ ہو رہی، کپڑا اچھا ہو، چہرے پہ اچھی کریم لگا لیں، بال میں اچھا تیل لگا لیں۔ انسان کے ظاہر سے زیادہ امپورٹنٹ چیز انسان کا باطن ہے، انسان کا اندرو ہے، انسان کی روح ہے، انسان کا دل ہے۔ آپ کا ظاہر بہت اچھا ہے، آپ کا کپڑا بہت اچھا ہے، آپ کا بدن بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کی روح مردہ ہے، آپ کا دل مردہ ہے، آپ کے اندر جو ضمیر ہے، آپ کا جو اندرو ہے، آپ کا جو باطن اگر وہ داغدار ہے تو آپ کے سفید کپڑے آپ کو اللہ کے یہاں نہیں بچا پائیں گے۔ آج ہمارے اندر کتنی، ہمارے روح کے اندر کتنی برائیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، شرک ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، لالچ ہے، حرص ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی، اندر ہیں، ہمارے روح کے اندر ہے۔ تو یہ دین سے دور ہونے کی 5ویں وجہ ہے۔ ہماری ساری انرجی جسم پر خرچ ہو رہی ہے، باڈی پر خرچ ہو رہی ہے، ہم روح پر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اے میرے صحابہ، تمہارے جسم کے اندر ایک پارٹ ایسا بھی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو سب کچھ گڑبڑ ہے۔ کون سا ہے وہ پارٹ؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے، دل ہے۔ دل انسان کے جسم کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو انسان کا پوری باڈی صحیح ہے، اگر دل گڑبڑ ہے تو پورا جسم گڑبڑ ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 6، انسان کو دین سے دور کرنے والی 6ٹھی چیز، انسان کی زندگی کا مقصد آج ہو گیا ہے دنیا کمانا، دنیا طلب کرنا، دنیا میں ترقی پانا۔ انسان جنت پر تقریر سن رہا ہے، سوچتا ہے جنت کوئی آج ملنے والی ہے، دنیا کو جنت بنا دو۔ جہنم پر تقریر سن رہا ہے، جہنم کی آگ کا تذکرہ سن رہا ہے، سوچتا ہے جہنم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، پہلے دنیا میں گرمی بہت ہے، اے سی لگا لو۔ دنیا کو کیسے، دنیا کی جہنم سے کیسے بچا جائے اور دنیا کی جنت کیسے حاصل کی جائے، یہ انسان کی تمنا ہے۔ انسان آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ دنیا کی سب سے لگژری لائف آخرت کی جنت کے مقابلے میں کوڑا ہے، کرکٹ ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف جہنم کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھ۔ انسان کی فطرت ہے، انسان جلد باز ہے، انسان رزلٹ جلدی چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے
آج میں نے پیڑ لگایا تو کل مجھے سایہ دینے لگے. انسان جلد باز ہے, اسی لیے اللہ کہتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. میرے بندو تم جلدی آنے والی چیز یعنی دنیا کو پکڑ لیتے ہو, وتذرون الآخرہ اور بعد میں آنے والی چیز یعنی آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. یہ تمہاری کمزوری ہے. انسان دنیا کو جنت بنانے پہ تلا ہوا ہے اور اس کے لیے انسان سب کرتا ہے, حلال حرام جائز ناجائز سب کرتا ہے. مگر ایک بات بتاؤں, دنیا کے لیے جتنی بھی اسٹرگل کر لو, محنت کر لو, دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی آپ کی تقدیر میں لکھی ہے, اس سے زیادہ نہیں مل سکتی. بڑی عجیب بات ہے, اگر اللہ نے آپ کی زندگی میں جتنا عیش اور آرام لکھا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں پا سکتے, چاہے آپ رات دن محنت کریں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کو جس نے اپنا ٹارگٹ بنایا وہ نقصان میں ہے. اس کو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے, اور جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں اسے اللہ کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے, اور دنیا اس کو, وہ دنیا سے بھاگتا ہے لیکن دنیا اس کو ملتی ہے, دنیا سے وہ دور ہوتا ہے لیکن دنیا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. اگر ہم آخرت کی تیاری کریں تو ہمیں دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی, ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوگا. تو یہ ہو گئی 6 چیزیں. 2 چیزیں اور بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کریں. نمبر 7, دین سے دور کرنے والی 7ویں چیز. دین کے ساتھ ہمارا جو آج تعلق ہے وہ رسمی تعلق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین مسجد تک ٹھیک ہے, کاروبار میں دین کو مت لاؤ, شادی بیاہ میں دین کو مت لاؤ, لین دین میں دین کو مت لاؤ, دین کو مسجد تک رہنے دو. یہ ہماری سوچ ہے, یہی ہماری غلط سوچ ہے. ہمارا دین صرف مسجد کے لیے نہیں ہے, معاف کیجئے گا. ہمارا دین ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتا ہے, ہمارا دین تو ہمیں بیوی سے ملنا بھی سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں پڑوسی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے. ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے ہم استنجا کرنے بیٹھے تو کون سے ہاتھ سے استنجا کریں. ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے ہم استنجا کریں تو ہمارا چہرہ کس طرف ہو. ہمارا دین زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹس میں اور تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, اے سلمان فارسی, آپ کے نبی نے آپ کو سب کچھ سکھایا ہے, کیا آپ کے نبی نے آپ کو پیشاب پاخانہ کرنا بھی بتایا ہے؟ پوچھنے والے کا مقصد مذاق اڑانا تھا. پوچھنے والا یہ کہنا چاہتا تھا, مذاق اڑانا چاہتا ہے کہ تمہارے نبی تو پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, پاخانہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. لیکن سلمان فارسی نے برا نہیں مانا. انہوں نے فرمایا اجل بالکل صحیح کہہ رہے ہو, ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنے کا, لیٹرین کرنے کا, پیشاب اور پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول, ہمارے نبی نے منع کیا ہے جب پیشاب کرنے بیٹھو, جب لیٹرین کرنے بیٹھو تو اپنا چہرہ یا اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف مت کرو. او ان نستنجی بالیمین, ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرو. او ان نستنجی باقل من 3 حجار, ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا مت کرو. او ان نستنجی برجیع او بعظم, ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ گوبر سے یا ہڈی سے استنجا مت کرو. کہا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو, ہمارے نبی نے سب کچھ سکھایا ہے. تو یہ جو ذہنیت ہے, یہ جو مینٹیلٹی ہے کہ دین کے پاس آپ کے ہر سوال کا جواب ہے. آپ پڑھیے تو صحیح. اللہ قرآن میں کہتا ہے تبیان لکل شیء, او لوگوں ہم نے تمہیں جو قرآن دیا ہے اس کے اندر تمہارے ہر سوال کا جواب ہے. ہر سوال کا جواب. پڑھو تو صحیح, غور تو کرو, عمل تو کرو, سمجھو تو صحیح. تمہاری زندگی کی تمام پرابلمز کا سولوشن ہے یہاں, تمہارے تمام کنفیوژن کا حل ہے یہاں. تم اس پر پڑھو تو صحیح, اس پر غور تو کرو. اور آخری چیز, آج کا مسلمان دین سے دور اس لیے بھی ہے, بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اتنا زیادہ دین سے دور ہو چکے ہیں, اب انہیں لگتا ہے کہ دین میں اب ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, اب ہم دین پر نہیں چل سکتے, ہم بہت بگڑ گئے ہیں, بہت آگے چلے گئے ہیں, اب ہم پیچھے نہیں آ سکتے. نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے, نماز کبھی نہیں پڑھا, کیسے مسجد میں جاؤں, لوگ کیا کہیں گے. دین سے آدمی دور ہو گیا, اور اتنا دور ہو گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. کسی باپ کے گھر سے اس کا بچہ ناراض ہو کے چلا جائے, یا بچہ کسی وجہ سے گھر چھوڑ کے چلا جائے, تو باپ کے پاس اگر 10 سال کے بعد بھی بیٹا آتا ہے تو اگر باپ کے دل میں, سینے میں باپ کا دل ہوتا ہے تو وہ دل پگھل جاتا ہے. بیٹا ناراض کر کے گیا تھا اپنے ماں باپ کو, روٹ کر کے اور اپنے ماں باپ کو غصہ دلا کر کے گیا تھا, مگر جب وہ بچہ لوٹ کر آتا ہے تو ماں باپ کا دل پسیج جاتا ہے, ماں کا دل پگھل جاتا ہے, باپ کا دل پگھل جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں,
माँ के दिल में अपनी औलाद के लिए जो मोहब्बत है, बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत से कहीं ज्यादा, 70 गुना ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा हमारा रब हमसे मोहब्बत करता है। हम अगर अपने रब से दूर हो गए हैं, अपने रब के दीन से दूर हो गए हैं, हम कभी ये महसूस ना करें कि हम पलट नहीं सकते। हम आज अगर पलटने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला कहता है, मेरे बंदे तू अगर एक बालिश मेरी तरफ बढ़ेगा, मैं एक हाथ तेरी तरफ बढ़ूंगा, तू चल कर मेरी तरफ आएगा, मैं दौड़ करके तेरी तरफ आऊंगा, तू मेरी तरफ पलट के तो आ, तू मेरी तरफ रुजू तो करके देख, तू मेरे दीन पर अमल करके तो देख। लोग कहते हैं अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं। मैं कहता हूं अल्लाह के यहां देर भी नहीं है। गलत है ये मुहावरा। अल्लाह के यहां देर भी नहीं है। अगर देर हो रही है उसमें हमारी कोई कमी है, हमारी कोई कोताही। अल्लाह के यहां देर नहीं है। लोग कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौट के आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह तो कहता है तुम शाम को क्या, तुम कई बरस बाद भी लौट के आओ, हम तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हैं। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ नबी ऐलान कर दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, अपने ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम अल्लाह से तौबा तो करो, अल्लाह की तरफ रुजू तो करो, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, ये हैं दीन से हमें दूर करने वाली 8 चीजें। आज अगर हम अपने दीन से दूर हैं तो उसमें हमारी अपनी कोताही का नतीजा है। हम कभी शैतान के झांसे में आ जाते हैं, कभी माल के चक्कर में दीन से दूर हो जाते हैं, कभी इल्म दीन की कमी की वजह से दीन से दूर हो जाते हैं, कभी हम दुनिया के चक्कर में पड़कर दीन से दूर हो जाते हैं, कभी हम अपने जिस्म पर मेहनत करते हैं, रूह पर नहीं करते, और कभी हम दीन के बारे में ये तसव्वुर कायम कर लेते हैं कि दीन तो बस मस्जिद के लिए और नमाज के लिए है, जिंदगी के और पहलुओं से दीन का कोई ताल्लुक नहीं है। आइए हम आज इस अल्लाह के घर में बैठकर हम इस बात का आज़म करें, हमारी माएँ बहनें भी इस बात का इरादा करें, हम भी इस बात का आज़म करें कि हम अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में इंशाअल्लाह दीन पर अमल करेंगे। सिर्फ हमारी नमाज नहीं, हमारे मामलात, हमारा लेन देन, हमारे शादी ब्याह, हमारा अखलाक, हमारा कैरेक्टर, सब कुछ इंशाअल्लाह हम उसको दीन के मुताबिक करने की कोशिश करेंगे। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम सबको अपने दीन पर चलने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो कोताहियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, हमें उनको दूर करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम में से जो भाई नमाज नहीं पढ़ते, बेनमाजी हैं, अल्लाह ताला उनको नमाजी बना दे। जो हमारे भाई नमाजी हैं, अल्लाह उनकी नमाज़ों में खुशू और खुजू पैदा फरमा दे। हमारी वो माएँ बहनें जो दीन से दूर हैं और गलत किसी काम में मुब्तला हैं, रब्बुल आलमीन उनको भी अपनी इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम में से जो बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी को लेकर के परेशान हैं, रोज़गार को लेकर के परेशान हैं, अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर करके हलाल रोज़ी खाने और कमाने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे जान व माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क के अमन और चैन की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क में लोगों को, जो लोग बांटना चाहते हैं, नफ़रतें फैलाना चाहते हैं, मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे ज़ालिमों के जुल्म से हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह ऐसी साजिशों को नाकाम कर दे। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन सारी उम्मत इस्लामिया के अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा फरमा दे, और इस उम्मत के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ और जिस तरह की भी साजिशें हो रही हैं, अल्लाह उनको नाकाम कर दे। अल्लाह हमें एक कर दे, नेक कर दे। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। हम में से जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और हम सब का खात्मा ईमान पर कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम।